بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جب لوگ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، قرآن یہ اعلانیہ پیغام دے رہا ہے، فرمایا هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اگر موجودہ دور میں ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ملکی حالات کو دیکھ لیں اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بھی سامنے رکھیں، ہمارا کردار، ہمارا مزاج، ہمارے کارنامے، ہمارے فیصلے سارے کے سارے اس کے برعکس نظر آئیں گے۔ جب ہمارے فیصلے، ہمارے کام اس کے برعکس نظر آئیں گے تو قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، وَمَن لَمْ يَحْكُم، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ظلم کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلوائیں، اپنے آپ کو مومن شو تو کریں، اپنے آپ کا مومن ہونے کا دعوت تو کریں، اور اس کے باوجود ہمارے کام، ہماری حرکات اور ہمارے فیصلے سارے کے سارے نازل کردہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مخالف ہے، تو پھر ہم اپنے دعوے ایمانی میں، ہم دعوے مسلمانی میں سچے نہیں ہو سکتے۔ جو کہ آج 11 اگست کا دن ہے 2023 اور 14 اگست 1947 کو اللہ رب العالمین نے اس خطے کے مسلمانوں کو یہ کرم فرمایا کہ انہیں زمین کا ایک آزاد ٹکڑا عطا فرمایا۔ اب اس ضمن میں گفتگو کرنے لگا ہوں، لیکن جب یہ دن 14 اگست کا ایک سال کے بعد پلٹ کر آتا ہے، ہم 76 آزادی منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ اپنا یہ دن پیغام دے کر جاتا ہے کہ ہم آزاد تو نہیں تھے، ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں آزادی ملی ہے۔ اب کن لوگوں کی کوششوں سے، کن لوگوں کی قربانیوں سے، کن لوگوں کی شب و روز کی محنت سے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا ہے، اور آج ہم آئے روز اس کی تیاری تو کرتے ہیں، مگر وہ تیاری کس حد تک ہیں؟ صرف اور صرف جھنڈیاں لگا لینا گلیوں میں، یا جھنڈیاں لگا لینا اپنے گھروں کے اوپر، یا اس دن نغمے سن لینا، یا اس قسم کی تقریبات کا انعقاد کر لینا، کیا یہی آزادی کا حق ہے؟ آزادی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ صرف اس دن ہماری نئی نسل، ہمارے آنے والے بچے باجی رہ کر پورے دن گلی میں لوگوں کا سکون برباد کرتے پھرے؟ ٹھیک ہے، جشن ہے، خوشی ہے، منائیں، کیا یہی ہمیں ملا ہے؟ 76 سال گزر گئے آزادی کے، ہماری منزل کیا تھی؟ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اور وہ جن خوش نصیبوں نے، جن مخلص لوگوں نے
اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا، یہ ملک آزاد ہو چکا، یا تو خالق کریم کو منظور یہ تھا کہ انہیں اتنا وقت نہ مل سکا کہ وہ اس کو سنبھال سکیں، جلد ہی وہ اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جا ملے۔ اور ان بزرگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اقتدار کا نشہ نہ تھا، جنہیں اقتدار سے کوئی محبت نہ تھی، جنہیں اقتدار لینے کی کوئی خواہش نہ تھی، بس وطن مل گیا، وہ اسی شکرانے کے طور پر گوشہ نشین ہو گئے اور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کر دیا۔ مالک نے ہمیں آزاد وطن دے دیا، اس آزاد وطن میں رہتے ہوئے بقیہ جو زندگی ہے ہم اپنے مالک کے احکامات کے مطابق گزار کے کامیاب ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔ کچھ ایسے بھی تھے، اور ان آزادی کا جو ایک تحریک تھی ان چلانے والے لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں ایک منصوبہ سازی کے تحت، ایک مشن کے تحت راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر ایسے لوگوں کو ہم لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا کہ جنہیں نہ تو ملت سے محبت تھی، نہ تو جنہیں وطن سے محبت تھی، نہ تو جنہیں قوم سے محبت تھی، فقط اگر انہیں کوئی چیز عزیز تھی وہ انہیں اپنا مفاد عزیز تھا۔ اور آج تک 76 سال گزر چکے، وہ وقت اور آج یہ 76 سال میں دن بدن ہم لوگ پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے، وجہ کیا ہے کہ جس مشن کے تحت، جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا تھا، وہ مشن اور وہ مقصد اور وہ منزل ہم نے کبھی اس کا راستہ ہی نہ دیکھا، کبھی ہم نے اس کی طرف چلنے کی کوشش ہی نہ کی کہ یہ وطن حاصل کیوں کیا تھا۔ اور جب پاکستان کی تحریک چلائی جا رہی تھی، اس وقت چاہے کوئی بوڑھا ہو، چاہے کوئی جوان ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی ہماری بہن یا ہماری ماں ہو، ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی نعرہ شروع رکھا ہے۔ مگر آج کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ پاکستان کا مطلب تو یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب کیا لا الہ الا اللہ صرف زبانی دعوت تک کیا تھا؟ بھائی جب پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد اس میں نظام مصطفیٰ عائد کیا جائے، اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق قوانین نافذ کیے جائیں اور اس کے مطابق پھر حکومتیں چلائی جائیں، پاکستان کا مطلب تو یہ تھا۔ اور کبھی ہم نے سوچا پاکستان، ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاک کا معنی تو سارے ہی جانتے ہیں، پاک کا معنی ہے پاکیزہ، طیب، طاہر، مقدس۔ پاک کا معنی یہ ہے۔ اب لفظ پاک ہٹا دیں، اب درمیان میں رہ جائے گا سین، تا، الف، نون، ساکن، ستان۔ ستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جگہ۔ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا، کہا جاتا ہے گلستان، پھولوں کی جگہ، کوہستان، پہاڑوں کی جگہ۔ اب یہ کہا گیا پاکستان، گویا پاکستان جب ہم کہتے ہیں تو ہم تو اپنی زبان سے اس خطے کا جب نام لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پاک دھرتی، پاک جگہ۔ اور ہمارا دشمن جب وہ بھی ہمارا نام لیتا ہے تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ پاکستان۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نام ہمیں دے دیا کہ اگر ہمارا ناپاک دشمن بھی ہمارے وطن عزیز کا نام جب لیتا ہے تو وہ بھی اس کو پاک جگہ کے نام سے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت
قائد اعظم علیہ الرحمہ نے سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، صرف پاکستان حاصل کرنا ہی ہماری منزل نہیں، جملے پہ غور کرنا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جو بانی پاکستان ہیں، آپ نے فرمایا صرف پاکستان حاصل کر لینا یہ ہماری منزل نہیں، بلکہ پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اب ہماری منزل کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کو ہم حاصل کر چکے، اب اس پاک دھرتی میں نظام مصطفیٰ جب نائل ہوگا، قرآن و سنت کے احکامات جب نافذ ہوں گے، ان کے مطابق طرز زندگی ہم گزاریں گے، تب جا کر ہم کہیں گے اب ہماری منزل کا تعین شروع ہو چکا ہے۔ اور کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 14 اگست کا دن آئے گا، ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران، ہمارے سیاسی جماعتوں کے لیڈر وہ آئے وطن سے محبت پر تقریریں جو کر دیں گے، اس وطن کے دفاع کے لیے، وطن کے حصول کے لیے کن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کبھی وہ اس کی طرف توجہ نہ دیں گے، اور وطن کیوں حاصل کیا تھا اس کی طرف توجہ نہ دیں گے۔ اور بڑے صغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ کن کمزوریوں کی وجہ سے ہوا، کیسے وہاں انگریز مسلط ہوا، وہ ان کمزوریوں کی طرف کبھی نشاندہی نہیں کریں گے، کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے۔ وہ جو کمزوریاں اس وقت برے صغیر میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمے کا سبب بنی تھی، آج پاکستان کے حکمرانوں کے اندر وہ ساری کی ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لیڈر کا انتخاب کیا جائے، جب لیڈر کا انتخاب کیا جائے، جیسا کہ اب الیکشن قریب ہے، جب بھی ہو کہ جب لیڈر کا انتخاب کیا جائے، اگر لیڈر آپ درست انتخاب کر لیں، اچھے لیڈر کا انتخاب کر لیں، تو آدھی جنگ آپ اسی سے جیت جاتے ہیں۔ اگر لیڈر ہی نہل ہو، اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو قیادت کرنے کی، تو خود سوچیں کہ پھر باقی لوگ کدھر جائیں گے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان وقت کا جو بھی ہو، اس کا ایک غلط فیصلہ پوری 21-22 کروڑ آبادی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیگا۔ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، جو اس فیصلہ بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، مگر اس کا غلط فیصلہ پورے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کا درست فیصلہ پوری عوام پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ اور آج اس موجودہ دور میں بدقسمتی سے وہی لوگ ہمارے اوپر حکمران بن جاتے ہیں، برسر اقتدار آ جاتے ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں نالج نہیں دیکھا جاتا، وہاں علم نہیں دیکھا جاتا، وہاں آپ کی صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جاتا، بس جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہی دیکھنا ہمارے حکمران ہوں گے۔ کیا ہماری اس وقت کی بدقسمتی ہے؟ اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی سے آگے درخواست کی کہ ہمارے اوپر کوئی حکمران بھیجے۔ اب سیدنا شمعون علیہ السلام نے ان کے اوپر ایک جو بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام تھا طالوت۔ لوگوں نے اعتراض کیا، بھائی نہ تو یہ شاہی خاندان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی بڑا نامور آدمی ہے، تو آپ نے اس کو ہمارا بادشاہ کیوں منتخب کیا، اس کو بادشاہ کیوں منتخب کیا؟ تو اس وقت قرآن مجید کی آیت سے اس کا آگے ریفرنس دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے علمی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے تم لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ آج ہم میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہو اور وہ پھر ہمارے لیڈر بنے؟ ایسے لوگوں کی
بڑی کمی ہے. آج وہی لوگ آتے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا، جن کے پاس جتنا بینک بیلنس زیادہ ہوگا مزید لوٹنے کے لیے وہی ہمارے حکمران بن جاتے ہیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب کسی علاقے کا کوئی گورنر منتخب کرتے تو سب سے پہلے آپ دیکھتے کہ ان میں سے زیادہ صاحب علم کون ہے. ایک دفعہ آپ نے ایک حافظ قرآن کو بلایا ایک علاقے کا، آپ نے اس کو ذمہ داریاں دے دی. لوگوں نے اعتراض کیا عمر میں چھوٹا ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. کہا آپ لوگوں کے سامنے وہ نظریہ ہے جو عمر میں بڑے ہو، اور میرے سامنے یہ نظریہ ہے جو علم میں تم سے زیادہ ہوگا، میں فوقیت اس کو عطا کروں گا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا آپ لوگوں کی جو جو آرزو ہے، جو جو تمنا ہے آج بیان کریں. کسی صاحب نے کہا میری تو یہ آرزو ہے پورا یہ گھر سونے کا ہو، بھرا ہوا ہو، راہ خدا میں خرچ کر دوں. دوسرے سے پوچھا، کسی نے کہا یہ پورا گھر موتیوں سے بھرا ہوا ہو، راہ خدا میں وقف کر دوں. جب سب نے اپنی آرزو پیش کر دی نا تو کہا اگر مجھ سے پوچھو نا کہ تیری کیا آرزو ہے، تیری کیا تمنا ہے، تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں یہ پورا گھر افراد سے بھرا ہوا ہو، اس میں حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگ ہوں، حضرت حذیفہ جیسے لوگ ہوں، حضرت ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں، اور جن کو میں دین کے کاموں پہ لگا دوں، کسی کو وقت کا قاضی بنا دو، کسی کو میں مجاہدین کا سرپرست بنا دو، کسی کو میں سماجی خدمات کے لیے وقف کر دو، میں ان سے یہ کام لوں. کہا اگر باصلاحیت لوگ ہوں، کیا فرمایا باصلاحیت لوگ ہوں، وسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر وسائل ہوں اور باصلاحیت لوگ نہ ہوں وہ وسائل ضائع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کو دیکھ لیں، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی کمی ہے؟ اس ملک میں دریا بھی پائے جاتے ہیں، اس ملک میں پہاڑی علاقے بھی پائے جاتے ہیں، یہ زرعی ملک بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اس ملک میں پائی جاتی ہیں، وسائل تو پائے جاتے ہیں، مگر جب نااہل لوگ آ جائیں پھر وہ وسائل بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا ایک ایک زبان سے نکلا ہوا جملہ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہو تو سنہری روح سے دکھنے کی قابل. اور وطن عزیز پاکستان کے اصول کے لیے اس وقت کے علماء، اس وقت کے مشائخ نے قربانیاں پیش کی. پیر سید جماعت علی شاہ امیر ملت کا جنہیں نام دیا جاتا ہے، آپ نے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ آج سے ہم نے دو قومی نظریے کی حمایت کرنی ہے اور کانگریس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے اور مسلم لیگ کی بھی ہم نے حمایت کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا. مسلمانوں نے اس طرح قربانیاں پیش کی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ طویل فہرست ہے، اگر نام لیے جائیں تو نام بڑے ہیں، مگر ان میں سے ایک ہمارے خطے کے بزرگ کا میں نام آپ کے سامنے برکت کے لیے گننے لگا ہوں. وہ کون سے ہیں جن کو آج دنیا پیر سیال نجفال کے نام سے یاد کرتی ہے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے مسلم لیگ کی ہمیشہ حمایت کی، کانگریس کی مخالفت کی، دو قومی نظریت کی آپ نے ہمیشہ بھرپور حمایت کی. اور آپ نے اس انداز سے اس کی حمایت کی کہ ایک دفعہ کسی انگریز کے سپاہیوں میں سے کسی نے آپ کی پسندیدہ جو گھوڑی تھی سواری کے لیے اس کے پر صرف ہاتھ رکھ دیا. یہ تقوی کی طہارت کی بات پائی جاتی ہے. جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک انگریز کے سپاہی نے میری گھوڑی کے پر ہاتھ رکھا ہے، آپ نے اس گھوڑی کو چھوڑ دیا، کہا آج کے بعد اس کے اوپر میں سواری نہیں کروں. اور آپ کے لنگر خانے سے کہ جو برتن ہوتے تھے اگر کوئی انگریز ہاتھ لگا دیتا تو آپ اس برتن کو توڑ دیا کرتے تھے. یہ ان کی تقویٰ پارسائی کا یہ عالم تھا.
اور آپ چونکہ ضلع سرگودا میں مسلم لیگ کے صدر رہے اور آپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا پیر سیال لجپال کے آستانے کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز تھے. آپ نے یہ فرما رکھا تھا جو ہمارا ہے وہ مسلم لیگ کی حمایت کرے گا, وہ ووٹ مسلم لیگ کو دے گا, اور جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا, جو مسلم لیگ کی حمایت نہیں کرے گا, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا آستانہ عالیہ پیر سیال سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ نے تو اس انداز سے خدمت پیش کی ہے. پیر سیال رحمت اللہ کی تعالیٰ نے, اور پھر جب ابھی تک پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, آپ نے رائفل کا لائسنس بنوانا تھا. جب ضلع سرگودا کے ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے نا, خاجی میں نے لائسنس بنوانا ہے, اس نے 2 سوال کیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اور دوسرا یہ سوال پوچھا کہ آپ کی انگریز کے لیے خدمات کیا ہیں. وہ جو انگریز کی قریبی تھے نا, انگریز کو چاہنے والے تھے, انگریز کی محبتوں کو آپ کے سینے میں رکھے ہوئے تھے, ان کے لیے تو سب کچھ جائز ہوتا تھا. آپ کے انگریز کے لیے کیا خدمات ہیں؟ آپ نے فرمایا شاید آپ لوگ میرے والد کے نام سے ناواقف ہیں, جو ان کی خدمات انگریز کے لیے تھی میری بھی وہی خدمات ہیں. اگر میرے ہاتھ میں گولی آ جائے تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں انگریز کے سینے سے پار کر کے رکھ دوں, میری یہی خدمات ہیں. جب آپ نے یہ جواب دیا بڑا جرأت مندانہ انداز سے, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایمانی تقاضے کے مطابق جواب تو دے دیا, لیکن اب مجھے لائسنس ملنے کی جو امید تھی وہ ختم ہو چکی. کیا کہاں مجھ سے مل رہا مجھے لائسنس؟ اگر میں کچھ کہہ دیتا جی میری یہ خدمات ہیں, بناتی ہی کیا دیتا پھر بھی مل جاتا, لیکن میں نے سچی بات کیا دی, الحق ضرور حق کروا ہوتا ہے. لیکن رات کو جب میں سویا نا, میرے والد محترم خواب میں تشریف لے آئے, خواجہ ضیاء الدین علیہ الرحمہ. فرمایا بیٹا مایوس ہو چکے ہیں, نا امید ہو چکے ہیں. میں نے خواب میں کیا دیکھا, ایک کمرہ ہے جس میں رائفل ہی رائفل پڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹا جو دل چاہتا ہے اٹھا لو, یہ سارے آپ کے. کہا کہ 2-3 دن ہی گزرے تھے اس خواب کے بعد, میری کوشش کے بعد جو میں نے بات کی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے کوئی کوشش نہیں کی, مجھے خود لائسنس اور لوگوں نے میرے گھر میں بھیج دیا. اگر یہ انسان کا تقویٰ طہارت اس انداز میں پہنچ جائے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی اگر بات کی جائے, چونکہ 14 اگست قریب ہے, جہاں پر ہم نے بزرگوں کا ذکر کیا, ان کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی خیانت ہوگی. قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کو آج دنیا اور آج ہمارے قوم ایک بڑے لیڈر کے نام سے تو یاد کرتی ہے, کوئی شک نہیں. ایک اچھے وکیل کے نام سے یاد کرتی ہے, کوئی شک نہیں. جہاں وہ ایک اعلیٰ لیڈر تھے, ایک بہترین وکیل تھے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ بھی موجود تھا. عشق مصطفیٰ ان کے دل میں موجود تھا. آپ فرماتے ہیں خواب کی رکاوٹ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, میں جب انگلستان چلا گیا, میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. آپ نے 2 سے بیان کیا, ایک رات میں سویا ہوا تھا فلیٹ میں, تو میں نے کیا دیکھا خواب میں کہ میرا جو بستر ہے کسی نے جھنجھوڑا ہلایا ہے. میں بیدار ہوا مگر کوئی نہیں, میں دوبارہ سو گیا. تو پھر کسی نے میرا جو بستر تھا, جو میرا بیڈ تھا, ہلایا زور سے. میں پھر بیدار ہوا, جا کے میں نے بیٹھ جو فلیٹ تھے ان کا معائنہ کیا, دیکھا سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں. میں واپس آ کے پھر سویا. جب 3 دفعہ ہلایا, میں نے سمجھا شاید زلزلہ آیا ہے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا, مگر مجھے کمرے سے خوشبو آنے لگی. وہ کریم جس راستے پہ نکل جائیں خوشبوئیں کیوں نہ آئے. کہا مجھے کمرے سے خوشبو محسوس ہونے لگی. میں سمجھ گیا کہ میرے کمرے میں کوئی معمولی سی شخصیت
نبی ہو، کیا ہو کہ تیرا نبی ہو؟ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میرا سر ادب سے جھک گیا، میں بیٹھ گیا. کہا محمد علی جناب آپ یہاں سے چلے جائیں، بڑے صغیر کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، انہیں آزادی دلوائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور میرا پورا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا. اور یہ پاکستان ویسے نہیں ملا، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے. میں نے آج کی 76 سالوں سے حضرت صادق علیہ السلام کی اٹھنی کی وہ مثال کی، جو ان کی قوم والوں نے اس اٹھنی کا حال کیا، وہی حال ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا. مگر آج بھی دنیا کے نقشے میں موجود ہے. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے، نگاہ مصطفیٰ ہے اس پر. تو کہا ادھر جائیں، جا کے مسلمانوں کی مدد کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے کہا آپ کا جو حکم میرے سر آنکھوں پر، میں کہا اور آپ کہاں. بہرحال میں واپس آ گیا. میں نے آ کے کوششیں شروع کی اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ابتدا میں مسلم لیگ کے خلاف تھا. ایک رات سویا، سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان میں تشریف لائے اور آگے قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا عثمانی قائد اعظم کی مخالفت نہ کریں، یہ تو برے صغیر کی مظلوم جو یہ لوگ ہیں مسلمان ہیں، یہ ان کی مدد کر رہا ہے، ان کی حمایت کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں. اور سن لو جو قائد اعظم کی مخالفت کرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، مگر قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے مخالفت چھوڑ دی. قائد اعظم علیہ الرحمہ کا مکمل طور پہ میں نے مثال دینا شروع کیا. لوگوں یہ وطن عزیز پاکستان بڑی مشکلات کے بعد حاصل کیا گیا. آخری بار جب انگریز حکومت نے اعلان کر دیا برے صغیر کی تقسیم کا 17 جولائی 1947 کو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بانی پاکستان کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ آیت مبارکہ ذکر کی، جس کو میں نے اپنے خطبے کا حصہ بنایا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم لوگ ہیں. جب یہ خط قائد اعظم علیہ الرحمہ کے پاس پہنچتا ہے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس خط کا مطالعہ کیا اور قبلہ پیر صاحب کی طرف سے ان کے تمام تر جو نظریات تھے وہ پڑھے اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا بھی ساتھ انہوں نے جب ریفرنس دیکھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ بڑے ظالم ہیں. آپ نے جواب خط لکھتے ہوئے قائد اعظم نے قبلہ پیر صاحب کی طرف فرمایا کہ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری درست سمت رہنمائی فرمائی، اور میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جب ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اس خطے میں ہم پھر قرآن و سنت کی تعلیمات کا حفاظ کریں گے. یہ ہے پاکستان، پاک جگہ. اس میں رہ کر ہمیں پاک کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کام سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمارا رسول ہم سے راضی ہو. وما علیہ